اللہ فرما رہا ہے تمہارے لیے اسوہ، اس کا مطلب ہے اچھے کریکٹرز پیش کرو. یہ آیت ہمیں کیا بیان کر رہی ہے؟ اچھے کردار لوگوں کے سامنے پیش کرو، بچوں کے سامنے پیش کرو. آئیڈیل کردار جب پیش کرو گے تو وہ تأسی کریں گے اس سے پہلے کہ کوئی اور کردار ان کے سامنے آ جائے اور وہ اس کی تأسی کرنا شروع کر دیں. ان کو آئیڈیل کردار ان کو پیش کرو. کیوں؟ کیونکہ آج ثابت ہو چکا ہے کہ انسان تربیت کے موضوع جو ہے وہاں پہ یہ ڈسکس کیا جاتا ہے کہ آج انسان جو ہے وہ سب سے زیادہ جس چیز سے متاثر ہوتا ہے نا وہ کردار سے ہوتا ہے. سب سے زیادہ تربیت میں مہم ترین چیز کردار. باپ 2 گھنٹے لیکچر دیتا رہے بچے کے اوپر اتنا اثر نہیں ہوگا جتنا باپ کے عمل سے ہوگا. ماں 5 گھنٹے لیکچر دیتی رہی اپنے بیٹی کو، اس طرح پردہ کرو، اس طرح پردہ کرو، اس طرح پردہ کرو، اثر نہیں ہوگا جب تک وہ اسوہ نہیں اپنائے گی جو وہ چاہتی ہے. جب تک خود اس طرح نہیں ڈالے گی اس وقت تک اس کی بچی اس طرح نہیں بنے. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے اس کی ماں سے بڑھ کے اور کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ ہر ٹائم وہ اس کے سامنے. اگر ماں اٹھتی ہے ٹائم پہ نماز پڑھتی ہے بچی کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ خود پڑھے گی. باپ اگر وقت پہ نماز کا پابند ہے بچوں کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بچوں کو خود پتہ چل جائے گا کہ میں نے اب یہ کام کرنا ہے. ایران کے ایک بہت بڑے خطیب ہیں ڈاکٹر رفیعی، وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے جو بھائی میں جب پوری میری زندگی گزری میں خمس وقت پہ دیتا ہوں. ٹھیک ہے، کیوں؟ کہ میں دیکھتا تھا میرے والد جو تھے اور میرے جو جد تھے انہوں نے ایک ڈیٹ رکھی ہوئی تھی. ٹھیک ہے، اس ڈیٹ پہ میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ وہ ہر چیز کا بیٹھ کے حساب کر رہے ہوتے تھے خمس کے نکالنے کے لیے. تو اس وقت میں سمجھ جاتا تھا کہ اب یہ خمس کا آج دن آ گیا. ٹھیک ہے، اب اس کو لیکچر دینے کی ضرورت ہی نہیں. کیوں؟ کیونکہ کردار سب سے زیادہ مؤثر ہوتا ہے. اس وجہ سے حسن کردار ہماری زندگیوں میں آنا چاہیے، اور وہ اس وقت آئے گا جب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کو پڑھیں گے اور اس کے اوپر توجہ کریں گے. میں اس آیت کو دوبارہ ایک دفعہ پڑھ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا.